جن کو خود ان کے میاں مرشد کہہ رہے ہوں تو گل مک گئی. تو پھر تو باقی لوگ تو اب یہ کہ تحریک انصاف جانے اور ڈیمیج ہیز بین ڈن. پیپل آف ڈیزرٹ دے ڈونٹ فرگیٹ. سر پروٹیسٹ صحرا والے بھولا نہیں کرتے ہیں. بس پروٹیسٹ کی بات ہے سر پیچھے صحرا کے صحرا کے رہنے والے بھولا نہیں کرتے ہیں. بس بی بی ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ شناخت نہیں ہو پائی ہیں. آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جو فنومنا آیا ہے تھرڈ فورس کی صورت میں یہ بنیادی طور پر موروثی سیاست کے خلاف. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، کل تک تو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے آنے والی پروٹیسٹ کی وجہ سے جو ہو رہا تھا شہر میں اور آنے والے وقت میں اسلام آباد میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ بات ہو رہی تھی. لیکن کل اچانک بشرا بی بی کی ایک ویڈیو آئی جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو راتوں رات بدل چکا ہے. کرٹیسزم تو بہت ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی، ٹریڈیشنل میڈیا پر بھی، اور اس کے بعد بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس سے پی ٹی آئی کی پروٹیسٹ پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم اسلام آباد میں کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے، اور وہی بات ہے کہ پبلک تو جدھر پی ٹی آئی جاتی ہے پبلک بھی ادھر چلی جاتی ہے. تو کیا پھر سے کوئی نیا نیریٹو مارکیٹ میں آ رہا ہے، اور بشرا بی بی کے اس کو بلنڈر کہیں یا اس کو کوئی بہتر ایک سٹیپ کہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی بات میں اور پی ٹی آئی کے آنے والے پروٹیسٹ میں آخر کتنی سچائی ہے اور کوئی بہتری ہوگی بھی یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. نصرت صاحب، ایک تو یہ کہ پارا چنار میں کچھ دن پہلے اٹیک ہوا، کے پی کے کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ فوج یہاں سے چلی جائے تو ہم بہت اچھی طرح یہاں پر گورننس کر سکتے ہیں. لیکن سر ان کے اپنے ہی اسٹیٹ میں اتنی بڑی نیگلیجنس ہو جانا ان کی گورنمنٹ کے اندر، ساتھ پھر بشرا بی بی کا ایک ہم پریس کانفرنس کہیں، میڈیا ٹاک کہیں، بلنڈر کہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی کیا صرف کرٹیسزم کے لیے بیٹھی ہے اس وقت؟ احتجاج سے آپ دو ایشوز کو کیوں لنک کرنے کی کوشش کریں. ہم پارا چنار میں اتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی، دس از آفٹر 8 ایئرس. آپ کو اس علاقے میں اتنے اسکیل پر جو ہے وہ میس کلنگ ہوئی ہے، اور اس میں سے بی بی ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ شناخت نہیں ہو پائی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جیب میں شناختی کارڈ رکھے بغیر جو ہے سفر کر رہے تھے. کیوں شناختی کارڈ نہیں رکھتے؟ کہ جیسے بلوچستان میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں روک کے تو آپ کے شناختی کارڈ لے کر آپ کی قومیت، آپ کی شخصیت اور ان دس کیس آپ کا مسلک دیکھ کر آپ کو نشانہ بناتے ہیں. گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے نا وہاں پر جو بی گورنمنٹ کی نیگلیجنس خالی بس وہ نہیں ہے. ہم انسانوں کی، ہم اپنی نیگلیجنس، اپنی بےغیرتی، اپنی صحافت کی لا تعلقی، اپنی یعنی بد دیانتی پہ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیا آپ کو 24 گھنٹے ہوتا ہے کہ 24 تاریخ کو کیا ہوگا؟ آپ نے کتنی مرتبہ شوز کیے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ پارا چنار میں؟ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے پارا چنار کیا ہے؟ بتایا آپ نے کبھی ریگولر سوشل میڈیا پہ؟ اگر آپ نے آزادی صحافت کی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کو سودا تو ایک بیچنا ہے. عمران خان، پی ٹی آئی، کیا بتایا ہے کبھی لوگوں کو کہ کیا مسائل ہیں وہاں پہ؟ وہاں پہ کون کون سے قبائل رہتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اور یہ جو موجودہ جھگڑا ہو رہا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ خالی گورنمنٹ کی نیگلیجنس کیا ہوئی؟ ہماری اپنی بے غیرتی، ہماری اپنی انسان دشمنی، ہماری اپنی خود غرضی. اب اس پہ تو اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانکیں. نہ کریں ایسے دعا پلیز، فار گاڈ سیک. وی آر ٹاکنگ آف ہیومن باڈیز، ہیومن ٹریجڈیز. تو رب کا واسطہ ہے یہ کہ یہ تو کل آئے ہیں، اس سے پہلے اور اس طرح کے بھی آتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنز کو ہم صحافی بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں چسکا فروشی ہے، ہم ٹک ٹاک جرنلزم کرتے ہیں. سر ان پر تو بات ہوتی نہیں ہے، نہیں ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں گے سر، کیونکہ اب تو نیوز وائرل ہونے کی بات زیادہ ہے. میں دعا آپ سے جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میری یہ کوشش ہے کہ یو بینگ اے ینگ، آپ کو وہ کلک اینڈ بیٹ جرنلزم کی تلاش نہیں ہے. ہم نے یہ فورم اس لیے بنایا ہے کہ ہم کوئی سنجیدہ باتیں کر سکیں. تو سر ٹریجک کامیڈی آپ نے کہا، ہاں اس پہ بات کر لیتے ہیں پھر سر، کیونکہ ڈانٹ تو مجھے پڑی گئی ہے. نہیں بی بی
Please, for God's sake, this is something very, very serious. یہ کبھی اس طرح ہوتا ہے یار کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں, ہوتا تو یہ پارا چنار بڑی خوبصورت جگہ ہے, آپ اس ملک میں ٹورسٹ بلانا چاہتے ہیں, وہاں کے مقامی لوگ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے, آپ نے جانا ہے پشاور پارا چنار سے تو آپ انتظار کریں گے, پھر بسوں کے قافلے جائیں گے, ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی فورسز ہوں گی, اور لطیفہ یہ ہے اس کے باوجود یہ قافلوں کے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پہ روک لیا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ پشاور سے پارا چنار واپس آ رہے ہوتے ہیں, اللہ آپ اسلام آباد سے گاڑی اٹھائیں اور جائیں پارا چنار فیملی کو لے کر, اور وہاں سے جس کا بھی جائے. ہنستے بستے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی سوئٹزرلینڈ میں قافلوں کی صورت جاتے ہیں, اور پھر ہم منافقتیں کرتے ہیں پاکستان کو اس اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, آئے آؤ جی. وہ کہیں گے وہ پارا چنار جہاں نسلوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سفر نہیں کر سکتے پشاور تک, تو آپ ہمیں بلا رہے ہیں. تو پلیز اٹس اے ویری ٹریجک, ڈونٹ کنیکٹ اٹ ود, سر انڈرمائن تو نہیں ہو سکتی بہرحال اس کو ڈونٹ اس طرح چیزیں نہیں کنیکٹ ہوتی. تو میں چونکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرنے کا مقصد ہی ہے کہ وی کین افورڈ ٹو ڈو سم جرنلزم سیریس, therefore I got angry with you today. بس میں بھی کہتا کہ یار ہاں ٹھیک ہے یار. نہیں سر, of It's course not. sir. It's not. It will be. We would be undermining our effort. No. Let people take us seriously. ہاں. سر بیکاز انفارچونیٹلی یہاں پر تو تھوڑی دن کے لیے کچھ چیز سیریس ہوتی ہے, پھر واپس ہم اسی چیز پہ آ جاتے ہیں. ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار ہیں. سر ہم ایز این جرنلسٹ یا میڈیا جوڈیشری, ہم ایز جرنلسٹ, بنیادی ہم, مگر میں کسی اور پہ کیوں الزام لوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہے پارا چنار. کین یو ڈسکرائب وہ پاکستان کے کون سے علاقے میں واقع ہے, اسلام آباد سے کتنی دور ہے, وہاں پہ کون کون سے قبائل رہتے ہیں؟ اپنی بات کرو نا, اپنے گریبان میں جان کے. کسی اور, جب ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا تو پھر ہم کسی اور پہ الزام دیں گے نا. I hope I explained myself. Yes sir. So please don't get into it. تو وہ دوسری بات کر لیں آپ. سر ٹریجک کامیڈی آپ نے اس کو کہا. ہاں اٹ از ویری. سر شیکسپیئر کے پلیز میں سنا تھا ٹریجک کامیڈیز اب ریئل لائف میں بھی ہوتے ہیں دیکھیں. ابھی بھی وہی چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جو فینومنا آیا ہے تھرڈ فورس کی صورت میں, یہ بنیادی طور پر موروثی سیاست کے خلاف. یہی سر جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی موروثی سیاست پر, یہی تھا نا کہ کیا پی ٹی آئی میں بھی اب وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہو گئی نا کل. اور پہلی جو چھکا آیا ہے وہ خود کش بامبنگ ہے. It's so damaging, not only for PTI but for the country. آپ یعنی کہ دیکھیے, آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں بہت عرصہ سے یہاں پہ رپورٹنگ کر رہا ہوں, اور ہمارے یہاں بہت سعودی جرنلسٹ آتے رہے ہیں میرے ایج گروپ کے, جب افغان جہاد تھا اس کے بعد بھی کوریج وغیرہ کے لیے. تو میرے ایسے بہت سارے جاننے والے بے تکلف دو اس قسم کے جو جرنلسٹ ہیں سینئر لیول کے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا بڑے طویل عرصے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بہت سارے ذمہ دار لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. سر جو آپ نے رات کو ٹویٹ بھی کی ہے اسی بارے میں, میں نے بالکل اسی اسپیچ کے بعد, بشرا بی بی کی اسپیچ کے بعد. یہ ارسپانسبل میں نے بات نہیں کی ہے. میں مطلب کہ میں نے منہ دکھانا ہے بھائی کہیں. میں قبر کے اتنی دور ہوں, اس عمر میں کیوں انوینٹ کروں گا چیزیں. تو دے سیریسلی تھاٹ, وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے وہاں کے جیسے ہم یہاں اپنے یہاں کے کچھ طاقتور حلقوں کو بھی جانتے ہیں ہمارے صحافی, اور تو وہ بڑے پریشانی میں مجھے یہ کوئی رات 11 بجے کے بعد کل نہیں, یہ پرسوں جب یہ ٹیپ آئے تو وہ یہ پوچھ رہے تھے. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ بھی چیک بیک ہوا ہے, یہ اصلی ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس؟ سر پر پی ٹی آئی کا راتوں رات ہم کہہ دیں کہ نیریٹو ہی بدل گیا ہے صرف اس موروثی سیاست کی وجہ سے. پی ٹی آئی کا نیریٹو کیا بدلا؟ کیا یہ تقریر تیار کرنے سے پہلے کوئی پی ٹی آئی کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا؟
محترمہ کے دل میں جو آیا انہوں نے فرما دیا, ریکارڈ کروا دیا, اللہ خیر سے. اور نہ سر نہ پیر, بس کر دیا. درباروں میں یہی تو ہوتا ہے. نو پن انٹینڈڈ. نہیں, آئی مین اٹ. دس از واٹ یو نو, یہ ڈیناسٹک پالیٹکس یا یہ جو کورٹ کی سیاست ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو سر میرا سوال یہ, آپ اس کو بلنڈر کہیں گے ان کلیئر ورڈز؟ بلنڈر نہیں, دس از کیرلیسلی سوئسائڈل. سر میرا تو چلے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں, آپ یہ لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف ظلم و ستم کا آغاز اس دن سے ہوا جس دن سے وہ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں گھوم رہے تھے, اور وہاں اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے کہ کس کو لے آئی ہے, اور ہم تو یہاں سے شریعت ختم کرنا چاہے. خدا کے لیے کس کو لے آئے, اور جس پر جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی سچ نہیں ہے. سوال اٹھتا ہے کہ اس کا اس بات سے تعلق کیا تھا؟ یہ کہنے کے بعد آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ بھائی یہاں تو بہت سارے بڑے سنجیدہ صحافی, بڑے معتبر صحافی مجھے کل دوپہر تک قائل کر رہے تھے کہ نصرت صاحب یہ تو نواز شریف صاحب کی طرح وہاں جا رہے ہیں. تو آپ ایک ایسے ملک کو ناراض کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, جس نے ہمیں جب دنیا میں ہم پر جب یاد ہے کلنٹن کے بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے کہ بھئی تو ہمارے اوپر پاکستان واز دا موسٹ سینکشنڈ کنٹری, جب ہم نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں دھماکے کیے تھے. سر مطلب دس از ناٹ اونلی کہ مطلب پی ٹی آئی کے نیگیٹو تو الگ بات ہے, ہمارے ملک کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. سعودی عرب وہ واحد ملک تھا یہ جو ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل کی آفر ہوتی ہے, ورنہ ہم تو ایٹم بم کے دھماکے کرنے کے 3 مہینے بعد کلیپس ہو گئے ہوتے اکنامی کے حوالے سے, دیوالیہ نکل جاتا ہمارا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس مشکل کی بدترین گھڑی میں ہمارا ساتھ دینے والا ملک ہے سعودی عرب, جس کے بارے میں اب یہ بات آپ پبلک یہ ہو ہی کہتی گئی ہے ہیں کہ جی نہیں پبلک کیا ہوئی, آپ نے جھوٹ بولا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے فون باجوہ کو آئے؟ جھوٹ بولا گیا ہے, یہ کوئی پبلک میں نہیں آیا ہے. یہ ایک انوینٹ کیا گیا ہے اپنی کہانی بنانے کے لیے, لوگوں کے جذبات, مذہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے بی بی نے کہ جی میرے پیا کو سزا تو اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ننگے پاؤں وہاں گھوما تھا. ارے بھائی اگر اتنا ہی آپ کو اس وقت باجوہ صاحب کے بارے میں یہ علم ہوا تھا اور یہ بات غلط تھی تو آپ ہمت دکھاتے, باجوہ کو ڈسمس کرتے, آپ نے کہتے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور میرے اور پاکستان کے اپنے دیرینہ اور سب سے با اعتماد دوست کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہ رہا ہے. آئی ایم سیکنگ ہم. اس وقت آپ سیف پیج پہ لنڈیاں ڈال رہے تھے. آج آپ کو یاد آیا کہ باجوہ یہ کہہ رہا کے ساتھ پبلک ہو جاتے ہیں نا, آپ کی بات ٹھیک ہے, اس وقت آتے کہتے کہ ہاں آئی ول سیٹ. لوگوں کے ذہنوں میں یہ جھوٹ پھیلانا تھا. وہ تو پھر بہت سالوں سے ہی جھوٹ ڈال رہے ہیں نا, آج کی بات تھوڑی ہے. ارے بابا اس ٹیپ کو خدا کا واسطہ ہے اپنے طور پر دیکھیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں. دس ٹیپ از ارتھ شیکنگ. یہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور آپ اتنی بڑی مہارانی ہیں کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ کسی اپنی پارٹی کے 5-6 لوگوں سے کہتے کہ یار یہ 1-2 صحافیوں سے بات کر لو, آپ کے بڑے چاہنے والے سفارتکار ہیں, اس سسٹم میں آپ کو بہت چاہنے والے ہیں, ان کو کہیں کہ جی یہ ہماری خاتون جو ہیں یہ ٹیپ جو ہے پبلک کے سامنے لا رہی ہیں, کیا یہ مناسب ہے؟ ان کے دل میں جو آیا انہوں نے فرما دیا, اور انہوں نے بہت سوچ بچار کے یہ گیم کھیلی کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ساری کارروائی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان سے گناہ یہ ہوا کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومے تھے. یہ لوگوں کے جذبات سے بے بنیاد کہانی گھڑ کے
کھیلنے کی بات. سر اس میں آپ کا اپنا پی ٹی آئی عمران خان کا باعث نہیں ہے, آپ ٹوٹلی نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعی برین واشنگ ہی ہے اور یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ ہی کھیلنا ہے. بی بی میرا عمران خان ہے پیو مارے ہے, میرا کیا باعث ان سے, اور میں ان کے بارے میں کرٹیسزم کرتا تھا, انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا. ان کا اس وقت حق نہیں ان کا حق تھا, وہ بدلہ لیا انہوں نے, ٹھیک ہے فائن, اور رات گئی بات گئی, میرا کیا ان سے جھگڑا بھائی. میں نہ پالیٹکس میں نے وزیر اعظم بننا ہے ملک کا, میں ان کی سیاست کا ناقد تھا, ہزاروں تحفظات, جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات غلط ہے. It has nothing to do, میرا کیا باعث ان کے ساتھ یا مقابلہ ہو سکتا ہے. سر بس بات جو ہے وہ ہے, وہ this is crystal بات clear. یہ ہے کہ پھر آپ کل والی یہ ٹیپ کو آپ انڈر پلے کر رہی ہیں. This is so damaging. Something to be serious, taken It seriously. is very damaging. And یہ not just- آسان بات نہیں ہے کہ کر رات کو دیر گئے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو باقاعدہ بیان جاری کرنا پڑتا ہے, تو سر اس سے اور اس کے بعد یہ کہ سید زلفی بخاری جو ہیں وہ اسپن ایک گھڑ رہے ہیں معافی تلافی والی, جو کام نہیں آئے گی. اگین سر زلفی بخاری ٹو دا ریسکیو. Who the hell is he? وہ کیا بیچتا ہے وہ, اس نے جو کل ٹویٹ لکھا ہے اس کو کس نے دیکھنا ہے سنجیدگی سے. بھئی ایک طرف ایک ٹیپ ہے, اور وہ بھی بشرا بی بی کی, جس کو کافی زیادہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک اوتھینٹک ممبر ہیں, جن کو خود ان کے میاں مرشد کہہ رہے ہوں, تو گل مک گئی. تو پھر تو باقی لوگ تو اب یہ کہ تحریک انصاف جانے, اور ڈیمیج ہیز بین ڈن, ڈیمیج ہیز بین ڈن سر, ڈیمیج ہیز بین ڈن. اینڈ اس پہ ریکوری بھی مشکل ہو یہ جائے گی. پاکستان کے لیے بہت انہوں نے مشکلات کریٹ کی ہیں. ہمارے کتنے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, ہمیں ان کی کتنا ڈیسپریٹلی انویسٹمنٹ درکار ہے. ہم بار بار ان کے ترلے منتیں کر کے مرے جا رہے ہیں, اور یہاں پر آپ ان کے اوپر ایک ایسا بیہودہ الزام لگا کے اس طریقے میں کر رہے ہیں. It is horrible. And sir, recovery will not be that simple. Not with them. Not with them. People of desert, they don't forget. Sir, protest صحرا والے بھولا نہیں کرتے ہیں, بس پروٹیسٹ کی بات ہے سر, پیچھے صحرا رہ کے گئی ہے صحرا کے رہنے والے بھولا نہیں بھولا کرتے نہیں ہیں. کرتے. بس میں صرف اتنی بات پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحراؤں کے رہنے والے بھولا نہیں اپنی تذلیل بھولا نہیں کرتے. So we can expect backlash. Yes. But we should be prepared for it. Yes. چلے سر, ڈانٹ بھی پڑ گئی مجھے, لیکن کافی کچھ سیکھ بھی لیا آج, نئی چیزیں پتہ چل گئیں کچھ, خاص طور پہ صحرا والی بات اب یاد رہے گی مجھے بھی ایٹ لیسٹ. بٹ سر دیکھتے ہیں, لیٹس سی, آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ویک تک کیا نئی چیزیں آ چکی ہوں گی. ہوپ فلی ناٹ اندر ویڈیو اور اندر ٹیپ, لیٹس سی سر. ناظرین وہی بات ہے کہ پروٹیسٹ جو آنے والے دنوں میں ہونا تھا وہ بات تو پیچھے ہی رہ گئی, لیکن یہ بات آگے آ گئی. ٹریجک کامیڈی آئی تھنک از دا رائٹ ورڈ ڈسکرائب کرنے کے لیے جو اس وقت ہو رہا ہے, نہ کہ صرف اس ویڈیو پہ بٹ اوور آل ملک میں. لیکن کیا اگلے ہفتے تک کوئی مزید چیزیں بہتر ہو سکیں گی؟ بہتر تو خیر اب میں کہہ بھی نہیں سکتی, کس طرف چیزیں جائیں گی یہ ہم دیکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار, اللہ حافظ.